اما بعد قال تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وارثان دین وارثان قرآن وارثان اسلام کی ذات پہ جتنی بلند ممکن ہو صلوات پڑھی جائے۔ حاضرین ذی وقار، موالیان ولی حق، صاحبان معرفت، دین اور وارثان دین کے عنوان سے یہ آج تیسری مجلس ہے، تیسری محفل ہے۔ آج تیسرے دن جناب سیدہ اور ان کے بچوں کے ذکر کے صدقے میں آپ صاحبان کے چہروں کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ کوئی بات نہیں، بچے آتے جاتے رہیں گے، بچے اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ نے میری بات کی طرف توجہ کرنا، میں اپنی بات کو شروع کرنے لگا۔ یہ جو کتاب ہے جس سے ہم قرآن کریم کہتے ہیں، وہ جو ہے جاگ کے بیٹھا، یہ جو کتاب ہے نا قرآن کریم، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں نازل کیا؟ توجہ بھائی جان، مجھے دیکھیں، اس کو مجھے دیکھیں۔ یہ جو کتاب ہے نا قرآن کریم، اللہ نے اسے کیوں نازل کیا؟ کیا یہ صرف اس لیے اتری ہے کہ اسے یاد کیا جائے، اسے حفظ کیا جائے؟ کیا یہ اس لیے اتری ہے؟ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ نہیں، قرآن کا حفظ کرنا باعث برکت ہے۔ قرآن کا حفظ کرنا باعث برکت ہے، اس کا مقصد نزول نہیں۔ ذرا ایک ساتھ پڑھی میری قسم، یار اتنے ہوا ٹھیک ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، کچھ آگے بڑھ گئے، کوئی بات نہیں، آپ صحیح ہو گئے سارا کچھ۔ اگر کوئی اس قرآن کو حفظ کرتا، قرآن کا حفظ کرنا باعث برکت ضرور ہے۔ ایک دفعہ یہ ماحول صحیح کروا لیں تو میں آگے بڑھوں۔ آپ جو بیٹھے صلوات پڑھیں، بڑی مہربانی، باعث برکت ہے، مقصد نزول جی، مقصد نزول کچھ اور ہے۔ حافظ کی بڑی عظمت ہے، حافظ کی بڑی عزت ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے جو قرآن کو حفظ کرتا ہے نا، حفظ کرتا ہے قرآن، بروز محشر اس کے سر پہ جنت کا تاج رکھا جائے۔ حافظ قرآن ہونا بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میرے دوستو، قرآن کا حفظ کرنا اس کا مقصد نہیں۔ پھر کہتا ہوں جی 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 بڑی مہربانی، آپ میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، بزرگ میرے ساتھ ہیں۔ حفظ کرنا قرآن کا مقصد نہیں، برکت ضرور ہے۔ تم نے برکت کو مقصد سمجھ لیا، زبان سے بولیں گے تو آگے بڑھیں گے۔ تم نے برکت کو مقصد سمجھ لیا ہے، تمہاری یہی تو غلطی ہے۔ قرآن کیوں نازل ہوا؟ خود قرآن سے پوچھو کیوں نازل ہوا؟ قرآن خود کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، جی جی افلا یتفکرون القرآن۔ قرآن یا تدبر کے لیے اترا ہے یا تفکر کے لیے اترا ہے؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟
اچھا دو چیزیں ہو گئی، ایک چیز ہے حفظ کرنا، جی ایک چیز ہے حفظ کرنا، اور ایک چیز ہے بزرگ کو فکر کرنا۔ تم نے حفظ پہ زور دیا، تفکر کو بھلا دیا۔ جتنے بندے بیٹھے الحمدللہ سب کے سروں سے دلوں کے ساتھ میری بات اتر رہی ہے، مجھے اس بات کی خوشی ہے، بڑی توجہ ہے۔ تم نے یاد رکھے، مجھے دیکھیں، تم نے حفظ کو یاد رکھا ہے، فکر کو بلا دیا۔ میں نے پہلے عرض کیا حفظ بہت بڑی چیز ہے، حفظ کرو قرآن کو۔ میں حفظ سے نہیں روکتا بھائی جان، ٹھیک، میں حفظ سے نہیں روکتا، حفظ کرو، حافظ ہونا بہت بڑی بات، لیکن اس کا مقصد حفظ نہیں، فکر ہے۔ حفظ کرنے کے لیے کسی نہ کسی مدرسے میں جانا پڑے گا، بستر اٹھا کے جانا پڑے گا، کسی استاد کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ فکر کرنی ہو تو بندہ گھر میں بیٹھ کے بھی کر لیتا ہے۔ ذرا زبانوں سے میرے ساتھ بولیں گے جو ادھر بیٹھے ہیں۔ حفظ کرنا ہے، کسی مسجد کسی مدرسے میں جاؤ گے، کوئی استاد چنو گے، فکر کرنی ہے نا قرآن کی، تو کوئی لمبا وظیفہ نہیں بتانا، بس وضو کرو، اپنا باطن پاک کرو، باطن پاک کرو، فکر کرتے جاؤ۔ تم نے حفظ کو سب کچھ سمجھا ہے، تم فکر کی طرف آئے نہیں، تم نے سوچا ہی نہیں، تم نے کہا بس یاد کر لیا کافی ہے، نہیں، حافظ نہ پیدا کرو، مفکر پیدا کرو۔ جی ممبر صاحب، حافظ تھوڑے پیدا کرو، جی مفکر پیدا۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، اقبال قرآن کا حافظ نہیں تھا، جی بیٹھو نیچے یار، بیٹھو نیچے۔ اقبال قرآن کا حافظ نہیں تھا، اس نے قرآن پہ فکر کیا، ہزاروں حافظ آئے اور گزر گئے، لیکن ایک مفکر کا نام زندہ ہے۔ میں کتنی مثالیں دے کے اپنا جملہ مکمل کرو، سارا مجمع میرا ساتھ دے۔ بھائی بروز محشر اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا تم نے قرآن حفظ کیا نہیں کیا، حفظ نہیں پوچھے گا، اللہ تم سے محشر میں فکر پوچھے گا، فکر پوچھے گا۔ تم نے قرآن پر کتنی فکر کی ہے، تو نے قرآن کو کتنا سوچا ہے، تو نے کتنا اس پہ افلا یتدبروا، کتنی اس پہ تدبر کیا ہے، توجہ، کتنا اس قرآن پہ تفکر کیا۔ بسم اللہ، آپ کو حفظ نہیں، لو میں تمہید ختم کروں، جملہ پیش کروں، جن کے نصیب میں تھا جو پہلے ہے وہ مشغول کریں، باقی جو آتے جائیں گے جتنا ان کے نصیب میں ہوگا۔ حافظ ہونا اور بات ہے، مفکر ہونا اور بات ہے۔ ایک جملے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں اور آپ سب سے دعا وصول کر لیتا ہوں۔ حکیم صاحب، حافظ ہونا اور بات ہے، مفکر ہونا اور بات ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کو 10 محرم 61 ہجری کو لشکر یزید میں حافظ قرآن تو مل جائے گا، مفکر قرآن میں اللہ اللہ، آپ کو 10 محرم 61 ہجری کو جی حافظ مل جائے گا لشکر یزید میں، مفکر نہیں ملے گا۔ اور کس چیز نے مولا کی طرف آئے جائے، جی حافظ تھے ادھر بھی۔ عمر سعد سے بڑے دین کے مسئلے کون جانتا تھا؟ عمر سعد مفتی تھا، کئی دفعہ کا حاجی تھا، کئی دفعہ کا حاجی تھا عمر سعد۔ کربلا کا اگر کوئی زوار بیٹھا ہے تو وہ میری بات کی تائید کرے گا، کربلا میں ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں مقام عمر سعد۔ وہاں پہ کیا ہوا تھا اس مقام پہ؟ وہاں پہ مولا حسین نے اس عمر سعد کو بلایا تھا، عمر سعد کو بلا کر
مولا جانا چاہتے ہیں بچے، جاؤ چلے جاؤ بچے، جانا تو چلے جاؤ۔ عمر سعد کو کوئی بات نہیں، کوئی بات، مجھے دیکھنا۔ عمر سعد کو بلایا اور بلا کے کہا تو بچپن کا ساتھی ہے، توجہ، تو بچپن کا ساتھی ہے، تو میرے ساتھ پلا پڑا ہے، تیرا بچپن حسین کے ساتھ گزرا ہے، تیرا لڑکپن حسین کے ساتھ گزرا ہے، تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں۔ جب بھی کوئی پھل آتا تھا میرے نانا مجھے دیتے تھے، میں اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، آدھا تو کھاتا تھا آدھا میں کھاتا تھا۔ جی جو عمر سعد سے کہا کہ تجھے کون سی چیز لے آئی وہاں کہ تم میری دشمنی پہ اترا ہے؟ دیکھ کے کہتا ہے یزید نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھے تہران کی حکومت دوں گا۔ جی تہران، جی شہر رے کی حکومت دوں گا۔ کہا اور کہا میرے سر پہ قرضے، کہا اور کہا بس اور تو کچھ نہیں۔ مولا اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں جتنے تیرے قرضے ہیں نا وہ میں ادا کر دیتا ہوں، جتنے تیرے قرضے، جو مجلس میں جا کے بیٹھا ہے، تیرے جتنے قرضے ہیں نا بھائی مجھے دیکھ یار جوان، مجھے دیکھو، وہ میں ادا کر دیتا ہوں۔ مولا نے کہا اور بتا، کہا شہر تہران کی، جو ایران کے اندر ایک شہر ہے نا، اس کی حکومت ملے گی مجھے۔ مولا فرماتے ہیں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ وعدہ کرتا ہوں اس شہر کی حکومت بھی تجھے دلواؤں گا۔ دیکھ کے کہنے لگا جو کچھ آپ دے رہے ہیں نا وہ ادھار ہے، وہ تو ملے گا، جو یزید دے رہا ہے نا وہ نقد ہے اور ابھی ہے۔ مولا دیکھ کے کہنے لگے جا پھر میں کہتا ہوں تجھے اس شہر کی گندم نصیب نہیں ہوگی، گندم نہیں نصیب ہوگی۔ ہنس کے کہنے لگا ٹھیک ہے گندم نہ نصیب صحیح، میں جو کھا لوں۔ اور اس حکومت پر پہنچنے سے پہلے وہ ملعون فی النار ہو گیا تھا۔ اچھا جملہ پیش کروں، عمر سعد حاجی تھا، عمر سعد حافظ قرآن تھا، حاجی بھی تھا، حافظ بھی تھا، مفکر نہیں تھا، مفکر نہیں تھا۔ تو نے اسی لیے تو حافظ پیدا کیے، قرآن کی فکر کی طرف تو آنے ہی نہیں دیتا۔ کبھی تو نے سوچا ہے کتنے حافظ پیدا کر دیے، کتنے مفکر پیدا کیے، کیوں لوگوں کو فکر کی طرف آنے کیوں نہیں دیتا؟ ایک جملہ کہنے لگا ہوں گفتگو کے آغاز میں، جہاں جہاں پہ بیٹھے ہو میرا حق سمجھ کے زبان اور ہاتھ سے میری تائید کر دینا۔ مولوی اس لیے قرآن پہ فکر نہیں کرنے دیتا، جب کوئی قرآن پہ فکر کرے گا اسے قرآن کی بھی سمجھ آ جائے گی، وارثان قرآن کی بھی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے تو حفظ سے روکتا ہے، اسی لیے حفظ کی طرف لے کے آتا ہے، اور اسی لیے تو فکر سے روکتا ہے کہ کہیں لوگوں کو جب قرآن پڑھیں گے اور قرآن سمجھیں گے تو لوگوں کو وارثان قرآن نہ مل جائیں۔ اچھا میں وارثان کتاب کی بات کروں اور اپنے موضوع پہ 2 جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں اس فلسفے کو اور بیان کروں۔ حقیقی جو قرآن کے مفسر وہ بعد از پیغمبر ہمارے ائمہ ہیں۔ توجہ، میں بھی وہ باتیں نہیں کر رہا کہ ہر جملے پہ نعرہ ملیں گے انشاءاللہ، میں بھی آپ کو ان وادیوں میں لے جاؤں گا، لیکن میں کچھ دینا چاہتا ہوں آپ کو۔ یہ بچے جو سننے آتے ہیں نا ان کو کچھ سکھانا چاہتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ وہ ہمارے امام ہیں، امام ہمارے، یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ اس نے کہا تھا جس پر یہ کتاب اتری۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کہا انی تارکن فیکم الثقلین، ثقلین، میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں،
صرف کتاب نہیں، کل بھی بیان کیا تھا، سکل ایک وزنی چیز سکل ہے، دو وزنی چیزیں ہو جائیں تو اسے سکلین کہا جاتا ہے۔ جملہ میرا ضائع نہ کرنا، نبی کی اس حدیث کا ترجمہ آپ نے سمجھا، کہا دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں، وارثان قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حضرت سیدہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی اللہ جی میں بسم اللہ بڑا سلامت رکھیں آپ کو۔ میں کیا بیان کروں آپ کے سامنے، یہی وجہ ہے سرکار امیر کائنات کا زمانہ تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حقیقی مفسر قرآن بتانے لگا ہوں، کہتا ہے جب میں مولا کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اتنی دیر میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کے امیر المومنین سے ایک سوال کیا، سوال پوچھا کہ امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے کہا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ دیکھ کے کہنے لگا مولا کیا کروں، میں نے اپنے بھائی سے زمین لی تھی، زمین کہ بارش آئے گی اور زمین سیراب ہو جائے گی، مولا جب سے زمین لی ہے بارش نہیں ہو رہی، مولا کوئی عمل بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ آسمان سے بارش نازل ہو۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں اگر یہ چاہتا، بزرگ کو توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ چاہتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہو، جا گھر جا کے استغفار کر۔ نہیں یہ بندے میرے ساتھ ملیں گے تو میں جملہ مکمل کروں گا۔ کہا جا گھر اور گھر جا کے استغفار کر۔ کہا ٹھیک ہے مولا، وہ چلا گیا۔ ایک بندہ اور آیا، اس نے آ کے کہا امیر المومنین میرے گھر میں بیٹیاں موجود ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کوئی عمل تو ارشاد فرمائے۔ مولا نے اس سے کہا جا تو بھی جا کے استغفار کر۔ نہیں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میں آپ کے اور بیٹے بیٹھ جا یار، اور تیری مہربانی ہوگی یار ایک جگہ بیٹھ جا، ساری مجلس میں تو نے صفا مروا بنایا ہوگا یار، ایک جگہ نہیں تو بیٹھتا۔ ہاں دوسرا بندہ ہے، اس نے آ کے کہا مولا کیا کروں، بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں، کیا کروں؟ مولا نے کہا جا تو بھی جا کے استغفار کر۔ ایک تیسرا بندہ آیا، اس نے آ کے کہا مولا کیا کروں، باغ لگایا ہے اس میں کوئی برکت نہیں آ رہی۔ اب ہر بندہ تائید کرے اس جملے کی تو پھر جملہ کہنے کا لطف آئے گا۔ مولا دیکھ کے کہتے ہیں جا تو بھی جا کے استغفار کر۔ مولا سلامت رکھیں آپ کو، کیا کہا جا تو بھی جا کے استغفار کر، اور یار تو بھی استغفار کر لے۔ میری بات سن کے باری باری میں نے تفسیر میں پڑھا ہے 70 بندے آئے تھے، ابن عباس کہتے ہیں 70 بندے آئے، 70 بندے آ کے پوچھتے تھے، جو بھی آتا تھا علی کہتے تھے جا استغفار کر، جا استغفار کر، جا استغفار کر۔ جب 70 بندے چلے گئے نا تو ابن پاس دیکھ کے کہنے لگے مولا یہ تو دیکھا ہے، توجہ یہ تو دیکھا ہے کہ کسی نے ایک سوال پوچھا ہو اور اس کے 70 جواب ملے ہو، یہ تو سنا ہے، لیکن 70 سوالوں کا ایک جواب۔ ذرا یہ محلہ بھی میرے ساتھ ملے نا تو پھر میں آگے بڑھوں۔ مولا 70 سوال پوچھے گئے، آپ نے ہر سوال کے جواب میں یہی کہا جا تو بھی استغفار کر، جا تو بھی استغفار کر۔ ذرا ہاتھ چھوڑو مجلس میں، ہاتھ چھوڑ کے بیٹھو، ذرا جاگ کر سننا میرا جملہ، گفتگو کا پہلا جملہ میں خون جگر دینے لگا ہوں، دل کرے پی لینا، دل کرے پھینک دینا۔ کہا جا تو بھی استغفار کر، جا تو بھی استغفار کر، جا تو بھی استغفار کر۔ مولا 70 سوالوں کا ایک جواب۔ مولا دیکھ کے کہتے ابن عباس کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں یہ مجمع کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ دیکھ کے کہتے جی مولا قرآن تو پڑھا ہے۔ مولا دیکھ کے کہنے لگے سورہ نوح کو پڑھا ہے؟ سورہ جملہ نظر کرنا، سورہ نوح کو پڑھا ہے؟ دیکھ کے کہتے جی مولا کئی بار پڑھی ہے۔ مولا دیکھ کے کہنے لگے تو کیا سورہ نوح میں یہ نہیں پڑھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جب تم استغفار کرتے ہو، اس پہلے بچے سے لے کے آخری بندے تک، ذرا ہر بندہ مجھے دیکھے، مجھے دیکھے، اب جہاں بچے کا ملے بیٹھتے جانا۔ کیا کہا؟ کہا کیا تو نے سورہ نوح کو نہیں پڑھا؟
اس میں اللہ کہہ رہے ہیں جب تم استغفار کرتے ہو میں آسمان سے بارش نازل کرتا ہوں. آئے ہائے جب تم استغفار کرتے ہو میں تمہیں بیٹے دیتا ہوں. جب تم استغفار کرتے ہو میں تمہارے رزق میں برکت ڈال دیتا ہوں. جب تم استغفار کرتے ہو میں تمہاری زندگی کی گروہ کو کھول دیتا ہوں. ابن عباس دیکھ کے کہتا مولا مجھے تو ایسے لگتا ہے ابھی یہ قرآن کی آیتیں آپ پہ نازل ہوئی ہیں. ابھی ذرا جاگنا جو پیچھے بیٹھو ہر ایک بندے سے دعا چاہیے. ابھی لگتا ہے نازل ہوئی ہے. مولا دیکھ کے کہنے لگے ابن عباس یہ آیتیں اتر چکی ہیں تو نے سمجھی آج ہے. تو معلوم ہوا اتنی دیر تک ابن عباس کو بھی قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی جتنی دیر تک چل کے علی کے پاس نہ جا ابن عباس کو بھی قرآن کی سمجھ نہیں آ سکتی مولا سلامت رکھا جتنی دیر تک چل کے علی کے پاس نہ چلا جائے. قرآن اس وقت تمہیں فائدہ دے گا اس وقت تم قرآن کو سمجھ سکتے ہو جب پہلے اس کی قیمت دو گے. اور جو میں نئے نقطہ کی طرف اشارہ کرنے لگا قرآن تمہیں اس وقت فائدہ دے گا جب تم پہلے اس کی قیمت دو. توجہ میری بات کو سمجھا آپ نے بھائی جان سمجھ آئیے آپ کو میں نے کیا کہا آپ سے. قرآن اس وقت فائدہ دے گا جب پہلے اس کی قیمت دو. آپ کہیں گے ہدیہ تو سنا تھا قرآن کا ہدیہ سنا قرآن کا آپ نے. جی میں بتانے لگوں قیمت ہدیہ سنا قیمت نہیں سنی. ہدیہ وہ بھی ہم ہدیہ دے نہیں سکتے وہ کاغذ کی قیمت دیتے. بھائیلا کوئی قرآن کے لفظ کی قیمت دے سکتا آپ میں سے کوئی دے سکتا ہے دے سکتے ہو تو پھر چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو بولتے کیوں نہیں میرے ساتھ. قرآن کی کون قیمت دے سکتا ہے ایک لفظ کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا. آپ کو 500 روپے سے لے کر 50,000 تک کا نہیں 5 لاکھ روپے تک کا قرآن ملے گا. لیکن جو قرآن دیتا ہے نا وہ چوم کے کہتا ہے اتنا ہدیہ ہے. بھائی مولا سلامت ہے یہ آپ کی خاص توجہ ہے نا یہ اصلی میری دعوت تھی جو مجھے ملی. آپ قرآن کی آپ کسی سے جا کے پوچھیں کسی بک اسٹور والے سے یہ اس کی کیا قیمت ہے وہ کہے گا نا قیمت نہیں ہدیہ. کوئی بھی قرآن کی قیمت نہیں مانگتا. میں آپ کو قرآن کی قیمت بتانے لگا توجہ قرآن کی قیمت بتانے لگا ہوں. مولا حسین کا عزادار ہوں مولا کا مدر خان ہوں آپ سے قیمت وصول بھی کر سکتا ہوں. جی قرآن کی قیمت کا قرآن یہ قیمت بڑی ضروری چیز ہے. توجہ یہ قیمت بڑی ضروری چیز ہے. مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دو پھر آگے بڑھوں. میں بازار گیا اور بازار جا کر میں نے ایک کپڑا خریدا کپڑا اور خریدنے کے بعد لے گیا درزی کے پاس اور میں نے درزی سے جا کے کہا اسے سی دو ذرا قیمت سننا میں قیمت بتانے لگا قرآن کی اسے ذرا سی دو کل میں تم سے لے لوں گا. اب جب میں اس کے پاس گیا جیسے جا کے پہنچا تو میں نے کہا لاؤ میرے کپڑے. اس نے کپڑے ایسے رکھے میں نے دیکھا کپڑے صحیح ہیں ادھر ہی پہن لیے پورے. اس نے کہا لائیے قیمت لائیے میں نے جو سیا اس کی قیمت تو میں کیا کروں گا میں کہوں میں نہیں دوں گا. اگر میں اسے قیمت نہ دوں اور میں چلا جاؤں سیدھا مسجد اور مسجد میں جا کر پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگوں مجھے بتائیے میری نماز ٹھیک ہے. سارے بندے نہیں بولے بتائیے ٹھیک ہے. میں نماز پڑھوں گا اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ کہتا ہے نماز بعد میں پڑھنا پہلے اس کی قیمت دے. ذرا میں قیمت ان بچوں کے لیے مثال کے ذریعے سے میں نے بتا دیا جاؤ پہلے اس کی قیمت دو پھر جا کے نماز پڑھو.
ایک اور مثال دیتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک بندہ فوت ہو گیا. جب بندہ فوت ہوا تو انہوں نے کہا یا نبی اللہ جناب موسیٰ سے کہا قاتل کا پتہ نہیں چلا کس نے قتل کیا. تو نبی نے کہا میں بھی پتہ کروا دیتا ہوں, سورہ بقرہ میں ملتا ہے. کہا کہ جاؤ ایک گائے کو لے کے آؤ جس کی یہ نشانی ہے, جس کے پیر ایسے ہو, جس کے شکم پہ یہ رنگ ہو, جس کا چہرہ ایسا ہو, جس کی دم ایسی ہو, نشانیاں بتائیں. وہ گئے جا کے گائے لے آئے, کہا اسے ذبح کرو. ذبح کیا, کہا اس کی دم مجھے دو. دم لی, چہرے پہ لگائی, مقتول کے مرنے والے کے. کہا اٹھ اللہ کے عزم سے, اٹھائی نہیں. اب میں دیکھنے لگا ہوں کس کی کتنی توجہ, اٹھائی نہیں. نبی نے گائے لانے والوں کی طرف دیکھا, گائے لانے والوں کی طرف دیکھا, کہا گائے تو لے کے آئے ہو, توجہ, گائے تو لے کے آئے ہو, مجھے بتاؤ کیا اس گائے کی قیمت دی ہے؟ گائے تو لے کے آئے ہو, کیا اس گائے کی قیمت دی ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو نہیں دی. کہا جاؤ پہلے قیمت دو. درزی کی قیمت نہ دو, اللہ نماز قبول نہیں کرتا. گائے کی قیمت نہ دو, بنی اسرائیل کا بندہ نہیں اٹھتا. تو بغیر قیمت کے قرآن پڑھتا ہے, قرآن تجھے کیا فائدہ دے گا؟ بتاؤ قرآن کی قیمت کیا ہے؟ قرآن کی قیمت قرآن میں لکھی ہے. آپ کہیں گے جلدی بتا, توجہ, جملہ نہ ضائع کرنا, جہاں جہاں پہ بیٹھو. قرآن کی قیمت قرآن میں ہی لکھی ہے. کہاں پہ لکھی ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جیو جی میں بسم اللہ. قرآن کی قیمت, جی بسم اللہ کریں, قرآن میں لکھی. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بندہ چلتے چلتے پیغمبر کے پاس ہے. طرفین کی کتابوں میں ملتا ہے, شیعہ سنی سب نے لکھا ہے. آیت نازل ہوئی, بندہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کس کی مودت اللہ نے ہم سے مانگی؟ اب میں ہر بات زور لگا کے بتاؤں پھر بولو گے یہ کس کی مودت اللہ نے مانگی ہے؟ نبی نے دیکھ کے کہا, چار نام لیے. شیعہ سنی مفکرین نے لکھا ہے 4 نام لیے پیغمبر نے فرمایا ہم علی والفاطمہ والحسن والحسین. اب یہاں پہ ایک اہل سنت مفکر نے جملہ لکھا ہے, مفسر نے, وہ کہنے لگے اللہ نے اس کی مودت مانگی ہے جس پہ صدقہ حرام. اللہ نے کسی ایسے کی مودت نہیں مانگی جس پہ صدقہ حلال ہو. توجہ, جس پہ صدقہ حلال ہو. یہی تو وجہ ہے جب یہ 5 چادریں تطہیر کے نیچے آ گئے نا, اللہ نے جن کی مودت مانگی ہے, نبی نے چادر کو پکڑ لیا اور چادر کو پکڑ کے کہا یہ میرے اہل بیت ہے, یہ میرے اہل بیت ہے. توجہ, یہ میرے اہل بیت. اتنی دیر میں ایک بی بی چلتے چلتے آئی اور آ کے انہوں نے بی بی ام سلمہ نے کپڑا ہٹایا اور کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی آ جاؤں. نبی نے کہا انت اہل الخیر, تو خیر پہ ہے پر یہاں نہیں آ سکتی. تو خیر پہ ہے پر یہاں نہیں آ سکتی. یا رسول اللہ وہ کس لیے؟ نبی نے پلٹ کے کہا اس کی وجہ یہ ہے تو صدقے والی ہے, یہ درود والے ہیں. اللہ ہوا. یہاں پہ صرف وہ آئیں گے کہ جن پہ اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا. اسی لیے آپ کے اور میرے 8ویں امام سرکار امام رضا زمانہ تھا. ایک دفعہ میرے مولا کی طرف دیکھ کے مامون کہنے لگا آپ ہر بات پہ یہ کیوں کہتے ہیں میں رسول خدا کا بیٹا ہوں, میں نبی کا بیٹا ہوں, میں رسول کا بیٹا ہوں. آپ اپنے آپ کو یہ کیوں نہیں کہتے میں علی کا بیٹا ہوں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے میں بڑا مطمئن ہو کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, آپ یہ کیوں نہیں کہتے میں علی کا بیٹا ہوں؟ آپ اپنے آپ کو یہ کیوں کہتے ہیں ہر بات پہ میں نبی کا بیٹا ہوں, میں نبی کا بیٹا ہوں؟ میرے مولا نے جو سے جواب دیا, میرے مولا دیکھ کے کہنے لگے اگر اسی محفل میں رسول خدا آ جائیں, صدقے میں اور درود میں فرق بتانے لگا ہوں, اگر اسی محفل میں رسول خدا آ جائیں آج یحلو لے رسول اللہ ہے. توجہ بھائی جان, آج یحلو لے رسول اللہ ہے ان یکون حیّن ان یتزوج الیک, کہ اگر رسول خدا آ جائیں
اور یہاں پر آ کر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے. جو پیچھے بیٹھے تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں؟ کہا اگر تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگے تو دے گا؟ دے کے کہنے لگا مجھ سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ رسول کے گھر میری بیٹی چلی جائے ان کی کنیزی میں، مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ مولا دیکھ کے کہنے لگے یہ تو ہے، لکنہ لا یحلہ ان یتزوج الیہ، وہ تجھ سے